جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکین، ایک چھری، پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے ساتھ، برآمد ہو ان کے سامنے آ جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان سب نے اس کو دیکھا، اخبرنہ، تو ششدر رہ گئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم چونکی، یہ سندر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ کون ہے؟ تو اس کا ہاتھ کٹا، اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، پھول اس کے آخر میں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کی کوئی مرہم پٹی کرے، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ قطعنا، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیعا باب تفعیل ہے، اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ان کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص، یہ تو آدمی نہیں ہے، ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تو بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گلا پر آمادہ کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہے، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لی۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ جب انہیں جیل میں بھیجا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل منہ تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا اس ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعبیر۔ یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس پہ اپنی تبلیغ کر سکے، اپنی بات کو بتا سکے۔ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت فکر میں رہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا۔
اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں، ممکن نہیں مانتے آخرت۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر دی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق و یعقوب۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی۔ لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے، جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہے، مصر کی قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے۔ متبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر۔ اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنایا، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، خود غور کرو، کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک الواحد، اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیویوں اور دیوتاؤں کو مگر یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھنی ہے، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔